جس کیس کا میں ذکر کرنے لگا، اگر دل میں انسانیت باقی ہو، میں ایمان نہیں کہہ رہا، انسانیت کہہ رہا ہوں، دل میں انسانیت باقی ہو، اس جرم کا تصور انسان نہیں کر سکتا، حیوان، ارے حیوان بھی نہیں کر سکتا، یہ حیوانیت سے بھی آگے کوئی چیز ہے۔ دو بھائی تھے جڑواں، وہ ان تکفیریوں کے ہتھے چڑھ گئے اسی نیٹ کے ذریعے، ان کی ویب سائٹوں کے ذریعے، اور پھر اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں جانے دیجیے، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے، اور یہ عمل ہمارے ہاں جہاد ہے، یہ جہاد کرنا ہے۔ ماں باپ نے منع کیا کہ تم نہ جاؤ، ماں نے دھمکی لگا دی کہ اگر تم باز نہ آئے اور ان تکفیریوں سے تعلق نہ توڑا تو میں خود فون کر کے پولیس کو تمہیں گرفتار کروا دوں گی، کہ بچہ ڈر جائے گا، بچے ہی ہیں، 19 سال 22 سال کی عمر ہے، ڈر جائے گا۔ وہ مجرم دونوں سگے بھائی رات کو اٹھے اور اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کے سٹور میں لا کے خنجر مار مار کے ان کو قتل کر دیا۔ ایک وہ شخص تھا جو یمن سے چلا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آقا میں یمن سے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سائے تلے زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تھا تیرے ماں باپ زندہ ہے یمن میں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تو زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے۔ کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ اجازت دی تجھے تیرے ماں باپ نے؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا، ماں رو رہی تھی میری جدائی پہ، باپ رو رہا تھا میری جدائی پہ، لیکن آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے جھنڈے کے نیچے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے ماں باپ کے رونے کی پرواہ نہیں کی، روتا چھوڑ کے میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ چکا ہوں۔ ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، آئیے میرے آقا کی زبان سے سنیے، اپنی خدمت میں آنے والے مجاہد کو کہتے ہیں واپس لوٹ جا، ماں باپ کے قدموں میں رہ کر جہاد کر، ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی یہ خدمت اللہ کے ہاں تیرے لیے جہاد کا سبب رکھے، وہ جہاد جو کائنات میں افضل ترین مارکے تھے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے سائے تلے لڑے گئے، آپ کی موجودگی میں لڑے گئے، آپ کے صحابہ نے لڑے، اس افضل ترین جہاد میں آنے والے شخص کو جو ماں باپ کو رلا کر آیا تھا، آپ نے فرمایا لوٹ جا، ان کو ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے۔ ارے بھائی، اگر ماں باپ یہودی بھی ہو، اگر ماں باپ عیسائی بھی ہوں، اگر ماں باپ نان مسلم بھی ہو، اگر ماں باپ کفار بھی ہوں، تب بھی ان کو مارنے کی اجازت، یہ تو سوال ہی نہیں آتا دماغ میں، ان کے ساتھ اف کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک پابندی لگائی ہے اللہ نے کہ اگر تیرے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا تجھے کہیں، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کی خدمت کرنی ہے معروف طریقے سے، ان کی خدمت کرنی ہے جسم سے، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، جو وہ کہے وہ ماننا ہے،
جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جائے اس وقت تک تو نے اس کو اطاعت کرتے رہنا ہے. اگر تجھے وہ شرک کا پیغام دے وہ اطاعت نہیں کرتی. اسلام کے خلاف چلائے وہ اطاعت. ایک بندے کے ماں باپ نام مسلم ہیں, یہ ان کو دعوت دیتا ہے امی اسلام لے آؤ, ابو اسلام لے آؤ, اور امی اور ابو اسلام نہیں لاتے تو اس کو حق ہے کہ وہ انہیں چھروں سے ذبح کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آنے والے مجاہد کو واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جیسے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنساؤ. ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا سوال ان سے کیجیے جن کے ماں باپ اس دھرتی پہ نہیں رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آئے اور پیارے حبیب روئے, اپنی ماما کی قبر پہ کھڑے ہو کے روئے. کہاں بچپن میں فوت ہوئی تھی اور کہاں آپ اپنی عمر کے کس حصے میں, لیکن ماں کی محبت, ماں کا پیار, ماں کی شان, ماں کی عظمت. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی خدمت کو اللہ مالک نے عبادت قرار دیا ہے. ماں کی خدمت کو اللہ نے عبادت قرار دیا. ماں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا دیا ہے مولا نے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. ایک شخص ساری عمر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے, اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے, وہ ان کی ایک گھڑی کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. معصوم بچے ہوتے ہیں, راتوں کو روتے ہیں, ماں باپ اپنے کندھوں سے لگا کے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بچہ پیشاب کر دیتا ہے, ماں اس کو سوکھی جگہ پہ لیٹا دیتی ہے اور سردیوں کی راتوں میں خود گیلی جگہ پہ لیٹی رہتی ہے. ماں خود بھوکی رہتی ہے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے. ایک ماں آئی تھی, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. صدیقہ کائنات کے گھر میں آ کے سوال کیا تھا اللہ کے نام پہ. مومنوں کی ماں کے پاس 3 کھجوریں تھی, دے دی. انہوں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی. بیٹیوں نے جلدی جلدی بھوک کی وجہ سے وہ کھجور کھا لی اور ماں کی ممتا کا چہرہ تکنے لگ گیا. ماں کا وہ ہاتھ جو اپنے منہ کی طرف اٹھ چکا تھا, بیٹیوں کی نظروں کو دیکھ کر وہ ہاتھ رک جاتا ہے اور اس کھجور کے 2 حصے کر کے ایک لقمہ ایک بیٹی کے منہ میں, دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہے. خود بھوکی رہتی ہے. بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کو ٹھکرانے والوں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آنے والوں, ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ کرنے والوں, ماں باپ کے آگے اونچا بولنے والوں. صدیقہ کائنات نے یہ منظر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ماں دیکھی میں نے آج, ایک ماں دیکھی جس نے بیٹیوں کا حصہ تو دے دیا, اپنا حصہ بھی اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا, خود بھوکی پیاسی واپس چلی گئی. فرمایا عائشہ, اللہ نے اس کی نیکی پر اس پر جنت واجب کر. مائیں بھوکی رہتی ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, باپ بھوکا رہتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور یہ مجرم اس حد تک صفات درندے بن جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اپنے باپ کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ فتنہ و فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اسی انٹرنیٹ کی 2 دھاری تلوار کے ذریعے. اپنے گھروں کو صاف کیجیے, اپنے گھروں کو پاک کیجیے.